سلامان بن عوس بن قوس بن اموال بن دبئی بن علام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طادق بن جاحم بن ناحش بن عافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سعود بن رعود بن فاحج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش اور بن آدم علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی ہیں اور یہ ان کی عالی شان نسل ہے. یہ میں تمہید بتا رہا ہوں. آگے میں تھوڑا کربلا کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کہ یہ اور اس کی وہ کس لیے واقعہ تو اب شروع ہوں گے، سارے ذاکر بھی شروع ہوں گے، خطیب بھی شروع ہوں گے. تو ایک دفعہ مجھے ہمارے شیعہ بھائی کا فون آیا، جو کہ میں نے اہل بیت کا بہت ذکر کرتا کہ آپ آ کے ہماری 10 مجلسیں پڑھ دو، آپ کو خوش کر دیں. تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ خوش کرنے کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا دیکھو میں اللہ کے رسول کے جو گھر کی تعریف کرتا ہوں وہ ان سے لینے کے لیے کرتا ہوں. تم کیا کرو گے؟ چند لاکھ دے دو گے. اللہ نے مجھے پہلے ہی لاکھوں کروڑوں دیے ہوئے. تو میں اللہ کے محبوب اور ان کے گھر کی جو تعریف کرتا ہوں پر میراثی بن کے کرتا ہوں. کہ ہماری ایک ثقافت ہے پنجاب میں، یہاں تو نہیں ہے، ہمارے مراثی ہوتے ہیں جدی پشت جو ہماری نسلوں کے نام جانتے ہیں. پھر آ کے ہمارے ڈیرے میں آ کر کہیں گے سرداریاں کہیں ڈیرے آباد میاں طارق جمیل دے ڈیرے میاں اللہ بخش دے میاں علی دے میاں گانے دے. تو مجھے بھی نہیں پتا، تو ان کو اس سے بھی آگے پتا ہوتا ہے. تو وہ ہم خوش ہو کے نا ان کو پیسے دیتے ہیں. ان کی بچی کی شادی ہو جاتا ہے، ان کی شادیاں کرواتا ہوں، میرے لاکھوں روپے ان مراسم کا خرچ ہوتا ہے. تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ سب سے بڑا ڈیرا تو میرے نبی ہے، سب سے بڑی ذات تو میرے نبی ہے. تو میں ان کی پیڑھی یاد کر کے ان کا مراثی بن کے ان کے در پہ حاضری ہوں. تو سن 2000 میں مجھے ایک کتاب ملی جو اس میں میرا امریکہ کا سفر تھا. تو لمبا سفر تھا 15-16 گھنٹے کا. میں نے اس میں وہ ساری پیڑھی یاد کر. اس کے بعد جب میں گیا عمرے پر تو میں روزے پہ کھڑا ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے میراثی آتے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں، ہماری جھوٹی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کے قابل ہی نہیں ہوتے. ذرا آپ غور کرو، ڈیرے آباد، کبھی کسی کا ڈیرا آباد ہے آخر گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا. تو یا رسول اللہ میں آج آپ کا مراثی بن کر آپ کو آپ کی پیڑھی سنانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من عبداللہ من المطلب بن ہاشم سے لے کر آدم علیہ السلام تک میں نے آپ کی پیڑھی سنائی. تو ایک ہمارے مراسیوں میں ہے، اس کا نام ہے صدیق. وہ بڑا کوڑا اور بڑا ہی مسکین شکل ہے. تو میں پھر عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا صدیق مراسی بنائیں کہ میں آپ کا صدیق مجھے اپنی تقریروں کا تو پتہ نہیں کہ ریاکاری میں جائیں گی یا اپنی شو بازی میں جائیں گی، لیکن اگر میں آپ کا مراسی بن جاتا ہوں تو پھر میرا کام بن جائے گا. جو کہ میں اپنے مراسیوں کا خیال کرتا ہوں تو آپ بھی میرا خیال کریں گے. تو مجھے اپنا آپ صدیق مراسی بنا. تو کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے، میں ہارون آباد گیا بیان کر. میں بیٹھا ہوتا تھا، ایک شخص ہے جو سید تھے حیدر شاہ، کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مجمع ہے. میں پوچھتا ہوں یہ مجمع کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام بیٹھا ہے. میں نے مجمع کو چیرتا ہوا آگے پہنچا تو میں نے سلام کیا. تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر فرمایا طارق جمیل سے کہنا کہ ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا دیا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. تو میں نے وہ ہمارے شیعہ بھائی سے کہا یار میں تو ان کا مراسی ہوں، انہیں سے ملوں گا.
میں نے آپ لوگوں سے کیا لینا، صفیوں سے لینا تو کوئی مزہ بھی آتا ہے، وکیل نے کیا لینا. تو یہ اتنا بڑا خاندان ہے میرے نبی کا کہ اس سے آگے میرے نبی نے کہا کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسبی. قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرا رشتہ باقی رہے گا، میں اپنے رشتے کو پانی پلاؤں. تو میرے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ نسل حسن اور حسین. آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میری جنت کے پھول حسن اور حسین، میرے دل کے ٹکڑے حسن اور حسین. یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کرنا، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کرنا، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض کرنا. اور جب حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حرب کہتے ہیں جنگجو کو. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر ان کا عقیقہ کیا، بکرا 2 بکرے کاٹے، سر کے بال مڑا کے اس کے برابر چاندی صدقہ کی. جب حسین پیدا ہوئے پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا حرب. تو آپ نے کہا نہیں یہ حسین ہے. پھر اس کا عقیقہ کیا. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کے نہیں رکھوائے، میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. یہ حسن اور حسین میرے بچوں کے نام اللہ نے اسپیشل رکھوائے. اور یہ واحد ہستیاں ہیں تو نبی کی پشت پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا. یہ نبی کی پشت کے سوار بنے. آپ گھر میں تشریف لاتے تھے اور حسن حسین دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور ہاتھ گھٹنے اور ہاتھ زمین پہ ٹیک کے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، ایسے چکر لگاتے تھے اور اوپر بیٹھے سواری کرتے تھے. پھر آپ ان کو یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی بچوں، کیف مطیتکم. ایک دن جابر بن عبداللہ اوپر سے آ گئے، انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے اتنی بڑی سواری. آپ نے فرمایا اتنے بڑے سوار بھی تو دیکھو. پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور حضرت زینب علیہ السلام ان اکیلی کو اپنی کمر پہ بٹھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے. ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کی کشتیاں کرواتے تھے. ایک دن حسن حسین کی کشتی کروا رہے تھے، تک وہ دونوں بچے کمر پہ بیٹھے رہے اپنے سجدے سے سر. جب وہ نیچے اترے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. پھر جب آپ نے نماز مکمل کی تو دونوں بچوں کو گود میں بٹھا کر کہا کہ ابی ہما و امی لا تلہما. میرے نبی کو پتہ تھا کہ یہ میری امت میرے نواسوں کے ساتھ کیا کرے. تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ حسن حسین پہ قربان، میرے ماں باپ حسن حسین پہ قربان، انہیں میرے بعد تکلیف نہ دیں. نبی کی نظر تو پردہ غیب میں دیکھ لیتی ہے، انہیں تکلیف نہ دیں. کہ آپ کے نظروں کے سامنے تھا حسین کا سر کیسے کٹے گا اور حسن زہر میں کیسے تڑپے گا. اور پھر کبھی ایسا ہوتا تھا آپ ایسے کھڑے نا نماز میں تو ادھر حسن بیٹھ جاتے مسئلے اور ادھر پیچھے حسین بیٹھ جاتے اور دونوں کی کراسنگ شروع ہو جاتی. حسن ادھر آتے حسین ادھر جاتے، حسین ادھر آتے حسن ادھر جاتے. یہ ساری کراسنگ چلتی رہتی تھی اور میرے نبی نماز پڑھاتے رہے اور کبھی نہیں ان کو ڈانٹا کہ نماز خراب کرنے آ جاتا. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے حسین کو یہاں اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہوا تھا اور ایسے مائیں جھولے دیتی ہے ایسے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے جھولا دیتی ہیں. تو وہ ایسے ان کو جھولا چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس حابل مرتقا اوپر چڑھو. تو چڑھتے آپ نے کہا اور آگے چڑھو. وہ چڑھتے اب آپ ایسے تھے تو آپ اس طرح اور ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا اور اوپر چڑھو. تو چڑھتے یہاں تک آ
آپ دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو آپ آگے بڑھ کر ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور کہا یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور ابھی یہ ماں کا دودھ پیتے تھے اور میرے نبی نے خوشخبری دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا درجہ حسن حسین سے بھی اونچا ہے۔ میرے نبی نے زندگی میں خبریں دی، پھر حسین کو جان دینے کی کیا ضرورت؟ کیوں اپنی جان کا نذرانہ پیش؟ کس بے دردی سے انہیں ذبح کیا؟ اور کون ذبح کرنے والے جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور اتنی عظیم ہستی۔ ایک دفعہ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا، عرب بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے، ایپ سمجھتے، اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے ہونے کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور حسین اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، لیکن آپ محبت دونوں سے تھی۔ ایک دفعہ امام حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھ ہوئے تھے، چھوٹے معصوم تھے، اور آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا، تو میرے نبی نے جنبش نہیں کی۔ میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہوئے، مجھے نہیں یاد کہ میرے بچے نے کبھی پیشاب شروع کیا اور میں نے اس کو اٹھائے رکھا۔ میں چاہتے ہوں ہمارے منجید یا نوکروں آگے ہم آپ کو ایک دفعہ میں یہ نہیں کر سکتا اس کا پورا پیشاب میں اپنے اوپر لیا۔ میرے نبی بالکل ایسے پڑے رہے اور امام حسن پیشاب کرتے رہے، ان کو سامنے ناف نظر آئی، کچھ بات ہے اس میں پیشاب کی دھار مار۔ تو جب انہوں نے پورا پیشاب کر لیا پھر آپ اٹھے، ان کو بٹھایا اور پانی لے کر اپنے سارا یہاں سے لے کر نیچے تک سارا اپنے آپ کو دھو لیا۔ لیکن انہوں نے حسن کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو سامنے بٹھا کر نا اپنے زبان ایسے نکالتے، وہ زبان کو ایسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو آپ پھر یوں کرتے ہیں کہ تھوڑا روایت یوں دے ہوئے، وہ پھر آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ یوں کرتے تھے۔ اس طرح میرے نبی نے لاڈ لڑائے اپنے بچوں کو۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے اللہ سے اجازت لے کر، ملنے جو پہلے کبھی نہیں آیا، تو کوئی اندر نہ آئے۔ تو ام سلمہ پہرے پہ کھڑی ہوئی، اتنے میں امام حسین علیہ السلام آ گئے، وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک لیا، روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، چھوڑ رونے کی آواز آئی، تو جب وہ بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے حسین علیہ السلام کو ایسے سینے کے ساتھ ایسے چمٹایا اور اس طرح پورا وجود آپ کا دھڑ دھڑ کر رہا تھا، اور آپ زور زور سے رو رہے تھے، ہچکیوں کے ساتھ۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کیا ہوا؟ آپ نے کہا یہ جو فرشتہ ملنے آیا ہے اس نے حسین کو دیکھا ہے تو اس نے مجھے بتایا ہے آپ کے اس بچے کو آپ ذبح کر دیں، اور جس مٹی میں اس کا خون گرے گا اس نے یوں ہاتھ میں مٹی لا کے دکھائی، اس میں آپ کا خون گرے، اور آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ، اور جس دن آپ شہید ہوئے 61 ہجری جون کے دن حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، تو اثر پہ قریب سوئی ہوئی تھی تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو،
تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا، ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے مٹی کو اٹھا کے دیکھا جو بوتل میں جو اس وقت چھوٹی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بڑی بوتل ہے، زمین سے خون اٹھا کے اس میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کی وکالت میں کروں گا اللہ کے دربار میں حسین اور ان کے ساتھیوں کی وکالت کروں گا۔ اتنا بڑا خاندان، جنت کے سردار، کیوں نہیں کہا بچوں کو پالنا ہے، بچے بھی ہیں، نسل بھی ہے، چلو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، آپ کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، آپ کو جنت کی سرداری اس وقت مل گئی جب آپ ماں کا دودھ پیتے تھے، لیکن یہ آپ پولیس والوں کو پیغام دینا تھا کہ ظلم کے سامنے کبھی بھی سر نہ جھکا، ظلم کے سامنے کبھی سر نہ جھکا۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ ٹرانسفر کر دیں گے، اور اس سے زیادہ آپ کو نوکری سے تو نہیں نکال سکتے۔ کسی مظلوم کی ہائے نہ لینا، کسی مظلوم کی ہائے نہ لینا۔ میرے نبی کا فرمان ہے مظلوم کی ہائے اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کم ہو۔ مظلوم ایک قوم ہے، ایک برادری، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلمان، سب ایک برادری ہے۔ جس پہ ظلم ہوگا اس کی ہائے اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ اگر مظلوم بن گئے تو اس کا آخری سرا حسین سے ملتا ہے، اگر ظالم بن کے مر گئے تو اس کا آخری سرا یزید کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ کون سی موت آپ مرنا چاہتے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ اپنا حشر چاہتے ہیں؟